آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب آج تشریف لائے. بہت سے چہرے جاننے والے ہیں اور کچھ اور ہیں جن سے شناسائی ہو گئی. تو انجمن ترقی پسند مصنفین کا بہت شکریہ. اور آپ میں سے شاید بہت لوگ نہیں جانتے کہ مجھے یہاں لگاتار آتے ہوئے آج 4 سال ہو گئے. مجھے برابری پارٹی میں جواد احمد صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے اور یہ بائیں بازو کی تنظیم ہے اور آپ یہاں جائیں اور سنیں اور وہاں کو بات کا موقع ملے تو بات بھی کر لیں. کامریڈ تنویر نے بتا ہی دیا آپ کو کہ میں نے کو 8 ماہ برابری پارٹی میں 2018 جولائی سے فروری 2019 تک گزارے. اور کوئی طبیعت ایسی ہے کہ جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں اور جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ دن رات کرتے ہیں, یا پھر وہ کام نہیں یا ہم نہیں. یہ ہماری طبیعت ایسی ہے. وہاں یہ دیکھا, مقصد کسی کا برائی کرنے کا نہیں ہے, کہ وہ جذبہ, وہ جنون, وہ مستقل مزاجی عوام کے پاس جا کے عوام کے ساتھ کام. طارق صاحب آپس میں باتیں کریں گے تو پھر ڈسٹربنس ہوگی, معذرت چاہتا ہوں جی. تو جب مستقل مزاجی نہیں ہوگی, 3 بجے آپ اٹھ کے گھر سے آ جائیں آفس اور شام 8 بجے چلے جائیں, تو اس طرح سیاست نہیں ہو سکتی. اس طرح دکان بھی نہیں چل سکتی, اس طرح گھر بھی نہیں چل سکتا, اس طرح کاروبار بھی نہیں چل سکتا, اور میرا خیال ہے اس طرح کوئی تنظیم بھی نہیں چل سکتی. تو میں نے پھر جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ 400 لوگوں کا ہم نے ایک کنونشن کیا, اور یہ خیال تھا پارٹی کے چیئرمین کا کہ 20 لوگ بھی نہیں آئیں گے اور ہماری بڑی شرمندگی ہوگی. تو اللہ کی مہربانی سے وہ کیا, ہماری اور ہمت بڑھی. تو مجھے کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ یار آپ تو اپنی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے, تو اپنی پارٹی بنا لیں. اللہ کی مہربانی بھی کچھ دوستوں سے بات کی, تو مارچ 2019, آج سے قریباً 3.5 سال قبل, ہم نے یہ عوامی فلاحی پارٹی کی بنیاد رکھی. لوگوں سے ملنا شروع کیا, جہاں موقع ملا جانا شروع کیا. الحمرہ میں گئے, ادبی بیٹھک کو ڈاکٹر ابرار صاحب بلا لیتے تھے, یہاں آنا, یہاں سننا, پلاک میں چلے جانا. موقع ملا تو ہم کوہستان بھی چلے گئے, داسو سے آگے. اور آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ میں 5 دن واش روم نہیں گیا, کیونکہ وہاں واش روم نہیں ہے. تو قیوم نظامی صاحب نے مجھے کہا کہ یار آپ انسان ہیں کہ جانور ہیں, کہ آپ 5 دن واش روم کیسے نہیں گئے. تو یہ جذبہ اللہ نے دیا, کیونکہ واش روم وہاں تھا ہی نہیں. تو 5 دن کا سفر ہم نے وہاں کیا, جہاں ابھی یہ 5 نوجوان جو ہیں وہ مارے گئے, ہیلی کاپٹر نہیں پہنچ سکا. تو وہاں بھی ہم, احمد سہیل صاحب میرے ساتھ تھے, اور ایک اور ساتھی ہمارے جنرل سیکرٹری بلال مغل آج نہیں آ سکے. تو ہم 5 دن داسو رہے. وہاں کوئی موبائل نہیں, کوئی انٹرنیٹ نہیں, لوگوں سے بات کر رہے ہیں, پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں, لوگ ہمیں ہاتھ پکڑ پکڑ کے اتار رہے ہیں. تو ہم وہاں بھی گئے, کے پی بھی گئے, بلوچستان بھی گئے. مجھے نظامی صاحب نے کہا جی حامد میر کا فون آیا ہے, آپ بلوچستان نہ جائیں, وہاں بڑے حالات خراب ہیں, گردنیں کاٹ رہے ہیں. یہ اپریل 2021 کی بات ہے. تو وہاں بھی گئے, 2 دن وہاں بھی رہے, صبح 7 بجے سے رات 2 بجے تک کام کرتے رہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ میں جذبہ ہے, آپ کی نیت ہے, آپ کی ول ہے, آپ محنت کرنا چاہتے ہیں, آپ میں مستقل مزاجی ہے. اور کیا آپ اپنی ذات سے باہر بھی کچھ سوچتے ہیں, اپنے بچوں, اپنے بیوی, اپنے گھر سے باہر بھی کچھ سوچتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ ان چیزوں کو اکٹھا کر لیں, اور یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے, حالات فرق ہوتے ہیں, یہ کہیں جاب کر رہے ہیں, یہ کہیں اپنا کاروبار کر رہے ہیں, میں کچھ اور کر رہا ہوں, لیکن کچھ تو انسان وقت نکالے, کچھ تو انسان مال خرچ کرے, جس طرح اپنے گھر پہ کرتا ہے, اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے. تو تھوڑا سا تعارف میں نے کہا میں آپ کو اپنا یہ بیک گراؤنڈ ایک مختصر دے دوں. سیاست میں اس لیے آئے کہ یہ دیکھ لیا کہ بہت این جی اوز ہیں پاکستان میں, جس سے پوچھیں میں جی سوشل ورکر ہوں, وانا سے فون آتا ہے مجھے جاب چاہیے, آپ کیا کرتے ہیں, میں سوشل ورکر ہوں. تو سوشل ورکر تو بہت ہیں, این جی اوز تو بہت ہیں, بھوک ختم نہیں ہوتی. کتنے بڑے سوشل ورکر تھے آپ کے عیدی صاحب, کتنا غریب ہے پاکستان, تعلیم نہیں ہے, شعور نہیں ہے. ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے, رٹے لگاؤ. کتنے نمبر آئے میٹرک میں, 1100 میں سے 1095. اس سے آپ پوچھیں سائنس کے بارے میں, دلیل کے بارے میں, آرگومنٹ کے بارے میں, ہسٹری کے بارے میں, غلط صحیح کے بارے میں, آپ کو پتا لگ جائے گا کتنے نمبر ہیں اس کے. یہ ہے ہمارا تعلیمی نظام. تعلیم ٹھیک نہیں ہوگی تو معیشت ٹھیک کیسے ہوگی. آج جرمنی کی معیشت اس لیے آگے نہیں ہے کہ وہ تعلیم میں بہت پیچھے ہے, وہ اس لیے آگے ہے, تعلیم میں بہت آگے ہے. جاپان نمبر 4 پہ معیشت میں ہے, ان کی تعلیمی نظام بڑا شاندار ہے. ابھی انہوں نے بات کی جاوید صاحب نے, فلائی ریاستیں, اسکینڈینیویا فلائی ریاستیں نہیں ہیں, آئس لینڈ, فن لینڈ, ناروے, ڈنمارک, سویڈن, آسٹریلیا, کینیڈا, یہ فلائی ریاستیں نہیں ہیں. ان کا تعلیمی نظام آپ دیکھ لیں. تو تعلیمی نظام آپ کا وہ نہ ہو جو ایک نوجوان کو 12 سال 14 سال پڑھائی کے بعد سوچنے کی صلاحیت دے, شعور دے, سوال کرنے کی صلاحیت دے. وہ یہ پوچھے کہ یہ کیوں ہے, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے. اگر وہ وائی نہیں کہہ سکتا, سوچ سکتا,
وہ ہاؤ نہیں سوچ سکتا تو اس نے اپنے لیے کیا کرنا ہے, ملک کے لیے کیا کرنا ہے. 14 سال پڑھ لیا, اب وہ بلینک ہے, اب ڈگری اس کے پاس ہے, جاب ملتی نہیں ہے, اب ڈپریشن ہے, اب پریشانی ہے, اب نفرت ہے, اب غربت ہے, اب جہالت ہے, مایوسی ہے اور مسائل ہیں. تو یہ ہے ہمارا تعلیمی نظام. صحت کا نظام آپ کے سامنے ہے. اگر آپ 2500 روپیہ کسی اسپیشلسٹ کو دے سکتے ہیں تو جا کے چیک کرا لیں, ورنہ ہسپتالوں میں رکتے پھریں. یہ ہمارا صحت کا نظام ہے. ہمارا عدالتی نظام آپ کے سامنے ہے. 10 لاکھ کی فیس ہے تو اگلے چوک میں ہائی کورٹ ہے, چلے جائیں. اگر آپ کی بہت بڑی فالوئنگ ہے تو عدالت میں بیٹھے رہیں, نہیں ہے تو کھڑے ہو جائیں. یعنی دورے معیار ہے نا. انصاف کا معیار تعلیم کے آپ کے 5 نظام ہیں: مدرسہ, A کلاس, B کلاس, C کلاس, میٹرک, ٹاٹ اسکول. تو جو 5 نظام ہیں آپ کے, تو کیوں نہیں آگے 5 کلاسز جنم لیں گی, کیوں نہیں تفریق ہوگی اس کے اندر. اچھا, تعلیم کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے, صحت کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے, عدالتی نظام بھی ٹھیک نہیں ہے, پولیس تو اللہ معافی کرے. اچھا پھر کیا ہے, لوکل گورنمنٹ کا نظام ہی نہیں ہے. جو بنیاد ہے کہ بھئی میں تو لڑ رہا ہوں الیکشن MNA کا, تو یار نیچے یوسیز میرے 40 ہیں, ان کو میں لاکھ روپے دے دیے کاؤنسلروں کو, لو جی میرا الیکشن کی تیاری کریں آپ لوگ. مجھے پتہ ہی نہیں یوسیز میں پرابلم کیا ہے, گلیوں کی پرابلم کیا ہے, ڈسپینسری کا پرابلم کیا ہے, قبر بننے کا پرابلم کیا ہے, قبر بننے کا دفنائی کا پرابلم ہے, وہاں پہ صفائی کا پرابلم ہے, اسکول کے پرابلم ہے. تو پرابلم تو نیچے ہے, وہ ہے آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم. جو ویسٹ آج کھڑا ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ کھڑا ہے. ہم نے اس طرف جانا نہیں, کیونکہ MP نے 25 کروڑ لگایا ہے. پرائم منسٹر کو MP بلیک میل کرتا ہے اور MNA بلیک میل کرتا ہے. وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے. وہ پہلے آئے تھے, ان کا یہ لوکل سسٹم ختم, نئے آئے, ان کا یہ ہم بحال کریں گے. ان کو پھر محمود الرشید نے اور باقی لوگوں نے کہا نہیں حضور والا, یہ آپ کریں گے تو ہماری موت ہے, ہماری موت آپ کی موت ہے. ان کا مسئلہ کوئی نہ آپ مریں گے نہ میں مروں گا, مرنا نہیں ہم نے, اب ہم مرتی رہے. اچھا اب یہ مسائل ہیں. اب ان مسائل کے بعد آبادی ہمارا کتنا بڑا مسئلہ ہے. یعنی جب 56% آبادی تھی بنگلہ دیش کی, ایسٹ پاکستان کی, جب بنگلہ دیش نہیں تھا, اور 44% تھی پاکستان کی, ویسٹ کی, آج ان کی آبادی آپ سے کم ہے. تو کیا پالیسی بنائی آپ نے آبادی کے لیے؟ آپ کی بیوروکریسی, اس کو کون ڈکٹیٹ کرتا ہے؟ پولیٹیشین. نہیں ہونا چاہیے تو کون کرے گا یہ؟ کیوں نہیں چاہے گا چیف منسٹر کہ IG میری مرضی کا ہو, چیف سیکرٹری میری مرضی کا ہو, ایڈیشنل چیف سیکرٹری میری مرضی کا ہو, DPO میری مرضی کا ہو, کمشنر میری مرضی کا ہو, ڈپٹی کمشنر میری مرضی کا ہو؟ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ میں نے اس سے غلط کام کرانے ہیں, کسی کو اندر کرانا ہے, کسی کو باہر کرانا ہے, 100 کام کرانے. تو کیوں آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ انٹرفیئر کرے بیوروکریسی میں اور پولیس میں؟ ہم کہتے ہیں کیوں نہ کرے, وہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کیوں کرے, وہ کہتے ہیں کیوں نہ کرے. اچھا یہ مسائل تو ہیں, تو کیا یہ مسائل ہم ذکر کرتے رہیں اور ان کے حل کے لیے کوشش نہ کریں؟ اچھی اچھی باتیں کر لیں, کہیں NGO میں جا کے کوئی لیکچر سن لیا موٹیویشنل, کوئی بیان سن لیا اور پاکستان کے مسئلے حل ہوئے. اور نماز کے بعد 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لیں تو مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. کوئی تسبیح درود کر لے رہا سونے سے پہلے تو مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں قوم کے. تو ہمارے جو پیغمبر تھے انہوں نے کہا تھا بھئی آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ نے دعا کی ہے, آپ میرے پاس آ گئے ہیں اونٹ کو باندھے بغیر, تو جا کے اس کو پہلے رسی باندھیں, پھر میرے پاس آئیں, وہ چلا جائے گا. تو یہ ہم نے بہت سے اپنے ذہن کے اندر, اپنے معاشرے میں ہمارا مذہب اس نے پیدا کر دیے تضادات. ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارا مذہب, یہ ہم میں سے ہی ہیں, وہ باہر سے نہیں ہے. اور ہم کمزور ہیں, ہمارا پولیٹیشین کمزور ہے. ہمارا پولیٹیشین ہر وقت چاہتا ہے میری ڈیل ہو جائے, وہ کہتا ہے اس کی نہ ہو میری ہو جائے, وہ کہتا ہے اس کی نہ ہو میری ہو جائے. تو ویک ہوا نا, اس کی کارکردگی ہے کوئی نہیں. ابھی یہ بیٹھے ہیں رفیق صاحب, نثار صاحب, معراج محمد خان صاحب کی میں ان سے بات کرتا رہتا ہوں. تو پیپلز پارٹی بنانے والے جو اس کا مسل تھے وہ معراج خان تھے. جے رحیم سیکرٹری جنرل تھے, انہوں نے آئین لکھا تھا. بھٹو صاحب فیس تھے, کیونکہ بھٹو صاحب پہلے پالیٹکس میں آ چکے تھے. اسکندر مرزا ان کو لے آیا تھا. ایوب خان کے وہ سیکرٹری جنرل تھے, انچارج تھے ان کی کیمپین کے, فاطمہ جناح کے خلاف. اسٹیٹس کو تھے, فورن منسٹر تھے, پھر پرائم منسٹر بنے. ماشاءاللہ بہت بڑے پہلوان تھے, بہت کاریگر تھے. جو لے کے آئے تھے ان کو گرا دیا انہوں نے بعد میں, اور جنہوں نے ان کی پارٹی بنائی تھی ان کو جیلوں میں ڈال دیا. تو معراج خان صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ پیپل پارٹی ہم نے اس لیے بنائی تھی کہ آپ کی A ٹیم یا جیل میں ہوگی یا آپ کی کابینہ سے باہر ہوگی. اور آپ کی کابینہ میں کون ہے؟ وہی ٹمن, وہی ٹیوانے اور وہی دولتانے. تو کیا کیا بھٹو صاحب نے کہ جن لوگوں نے پارٹی کے لیے محنت کی دن رات, جلسے کیے, جلوس کیے, موومنٹ بنائی, روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان, اور آؤٹ کیا جنرل یحییٰ کو فال آف ڈھاکہ کے بعد, ان سب کو سائڈ پہ کر دیا. اور وہی جاگیردار, وہی سرمایہ دار لے آئے.
وہ حبیب جالب نے کیا کہا ان کو 70 کلفٹن پہ؟ ان کو یار کو شعر سنا دو. 7 جگیردار بیٹھے ہوئے تھے. ان کا مل لے لٹیروں سے لے لو, کھیت وڈیروں سے لے لو, رہے نہ کوئی آلی جا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو بھٹو صاحب نے کہا یہ کیا کیا, ناراض کر دیا ان کو. ان کا یہ آپ کی تقریر نہیں ہے, لاہور کو اور ہوگی, فیصلہ آباد اور ہوگی. یہ جالب کی شاعری ہے. وہی جالب تھا جس نے کہا تھا تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. اب یہ جالب ہی کہہ سکتا ہے. کس کے بارے میں کہا اس نے؟ یحییٰ کے بارے میں. ایوب کو کیا کہا اس نے؟ 22 کروڑ انسانوں, 10 کروڑ تھے, زندگی سے بے گانوں صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے. خاک ایسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں 200 خاندان کی. ایوب دور میں 22 تھے. لوگ کہتے ہیں جی بڑی ترقی ہوئی ایوب دور میں. وہ یار 22 خاندان بن گئے آپ کے. کوئی لوگ کہتے ہیں ڈیم کی سودے بازی انہوں نے کی, امریکہ بھاگتے رہے جی ہمیں کچھ دو. اور ڈی ٹریک ہم کہاں ہوئے؟ اب لیاقت علی خان کے بارے میں آپ کوئی 40 لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں کہ کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ لیاقت علی خان کا مشہور قول پرائم منسٹر آف اے پور کنٹری مسٹ ناٹ ہیو ہز اون ہاؤس, مسٹ ناٹ ویئر نائس لیوش کلوتھز اینڈ مسٹ ناٹ ایٹ نائس لیوش فوڈ, کہ غریب قوم کے پرائم منسٹر کا ذاتی مکان نہیں ہونا چاہیے, غریب قوم کے پرائم منسٹر کو شاندار لباس نہیں پہننا چاہیے, غریب قوم کے پرائم منسٹر کو شاندار کھانا نہیں کھانا چاہیے. آپ 40 لوگ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ نے پہلے کبھی سنا ہی؟ تعلیم تو ہماری یہ تھی, ہمارے آباء و اجداد کا عمل تو یہ تھا. وہ تو نواب تھے, لیکن کیا نہیں کیا انہوں نے پاکستان کے لیے. ہم مرے ہیں تو بنیان پھٹی ہوئی تھی, 32 روپے اکاؤنٹ میں تھے, گوئی لگی رایا بازار میں. آج بتائیں قائد اعظم میں کتنی پراپرٹیز ہیں. وہ تو رات کو چندہ ملتا تھا تو کہے سونا نہیں ہے, اس کو پہلے انٹر کرو, رسیدیں بناؤ, پھر سو. تو ہم قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان کے بعد ڈی ٹریک وہاں ہوئے جہاں غلام محمد جو کہ ایک بیوروکریٹ تھے, ڈاکٹر قمر فیروز صاحب بیوروکریٹ تھے اور قائد اعظم کی کابینہ کے فیڈرل منسٹر تھے فار فائنانس. انہوں نے لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد بڑی ہوشیاری سے, مکاری سے خواجہ ناظم الدین کو یہ چکر دیا کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں, آپ گورنر جنرل نہ بنیں, آگے پارلیمنٹری فارم آف سسٹم آ رہا ہے. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ کے تحت تمام تر پاور, تمام اختیار گورنر جنرل کے پاس ہوگا. وہ خود بن گئے گورنر جنرل, اور پہلا کام یہ کیا کہ خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کیا, حالانکہ وہ اسمبلی میں بجٹ پاس کروا چکے تھے, ووٹ آف کانفیڈنس لے چکے تھے. تو لیاقت علی خان کے بعد ہم ڈی ٹریک ہوئے 1953 میں, جب یہ غلام محمد نے بھی کام کیا. ان کے بعد کون آیا؟ اسکندر مرزا. انہوں نے کہا یہ آپ جائیں, اب آپ کو لقبہ ہو گیا ہے, آپ کے منہ سے تھوک گرتی ہے, آپ کی باقی سمجھ نہیں لگتی, آپ کی اٹیلین سیکٹری ہیں وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہیں, تو مجھے پاور دیں. اور لیاقت علی خان کی غالباً بیٹی تھی یا وائف تھی, ان کے پاس ان کی بہن گئی, وہ ان کو ہٹانے کا پروگرام بنا چکے تھے ان کی زندگی میں. لیاقت علی خان اپنی ان کا یہ تو مر جائیں گے, اب یہ تیار نہیں ہے, ان کو نہ ہٹائیں, یہ مر جائیں گے. ان کا اچھا, وہ چلے گئے, یہ رہ گئے. اس کے بعد اسکندر مرزا آئے, اس کے بعد ایوب خان آئے. ایوب خان یہ سوچا کہ یار یہ ہے بیوروکریٹ, پاور ہے ہماری, کندھے ہمارے, راج یہ کریں, سائڈ پہ کرو ان کو. ایوب خان ان سے پاور لی, چھینی یحییٰ نے, ان سے چھینی ذوالفقار علی بھٹو نے. جو عوامی طاقت تھی, جو سیاسی طاقت تھی, جو انقلابی طاقت تھی, جو اصولی طاقت تھی, لیکن اس کو استعمال کیا اپنے لیے, ملک کے لیے نہیں. تو قائد اعظم کے اور لیاقت علی خان کے بعد جو ہمارے فاؤنڈنگ ممبرز تھے, انہوں نے اس ریاست کو, ریاست کی مشینری کو, طاقت کو اپنی فیملی, اپنے اقتدار, اس کے دوام کے لیے استعمال کیا, چاہے کوئی بھی آیا اس کے بعد. حتیٰ کہ ہمارے پاکستان میں تو معین قریشی بھی آئے جن کا پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہی نہیں تھا, شوکت عزیز آئے. تو یہ ہمارے پاکستان کی ہسٹری ہے. یہاں ہم ڈی ٹریک ہوئے, لیکن ڈی ٹریک کیوں ہوئے؟ اس لیے ہوئے کہ ہم نے اپنے فاؤنڈنگ فادرز کے اقدار چھوڑ دیے, ایٹریبیوٹس چھوڑ دیے, ان کے رستوں پہ ہم چلے نہیں. یہ ذرا میں نے کہا پاکستان کی ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھ دو. اب آپ کا مسئلہ آ گیا IMF کا. یہ 22واں پروگرام ہے, 23واں پروگرام ہے. ایک چھوٹا سا گھر ہے, ایک کاروبار ہے, آپ قرضے کیوں لیتے ہیں؟ آپ کا پیسے نہیں ہیں. آپ قرضے لیتے کیوں ہیں؟ کہ ہم کام کریں, منافع ملے گا تو یہ قرضوں سے جان چھڑا لیں گے, ساہوکاروں سے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا سال کا 2 سے 2,500 ارب یعنی 2.5 کھرب بجٹ آپ کا ہے 7 کھرب کا, اس کا آپ 30%, 25% جو آپ کا جھونک رہا ہے ہر سال PIA, اسٹیل مل, پیپکو, ڈیسکو, لیسکو, محکمہ مبود آبادی, محکمہ جنگلات,
محکمہ اوقاف، محکمہ اوقاف، محکمہ زراعت، محکمہ لائف اسٹاک، اس میں جا رہا ہے. ہزاروں بندے، لاکھوں بندے، تنخواہیں، مراعات اس میں جا رہا ہے. نکل کیا رہا ہے؟ اس میں کس نے اصلاحات کرنی ہے؟ اس میں ریفارمز کون کرے گا؟ آپ کی بیوروکریسی میں ریفارمز کون کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے آئین کے اندر جج کو اپوائنٹ کرنے کے لیے لفظ میرٹ نہیں ہے. کوئی کمیشن ہے، اس نے سفارش کی، جج چھوٹا ہے ہائی کورٹ میں، اس کو لے آؤ، بڑے کو نہ لاؤ. چھوٹا میری بات مان لے گا، بڑا نہیں مانے گا. تو کیا مطلب ہے؟ میرٹ ہے ہی نہیں. تو پھر کیا آئے گا؟ کچرا. کچرے سے کیا نکلے گا؟ غلط فیصلے، ناانصافی، محرومی، دوہرا نظام. تو اس لیے اس تمام کو ٹھیک کرنے کے لیے کیسی قیادت چاہیے آپ کو؟ وہ کوئی ہو، ہم نہ ہو، کوئی اور ہو، جن میں کوئی تو ویژن ہو، جن میں کوئی تو انٹیگریٹی ہو، جن میں کوئی تو کنوکشن ہو، جن میں کوئی تو کنسسٹنسی ہو، جن کے پاس کوئی تو روڈ میپ ہو. ہم نے کیا کیا؟ آج سے 8 ماہ قبل ہماری پارٹی رجسٹر ہوئی، تو ہم نے جنوری 2022 میں رجسٹر ہوئی، اور 2 جنوری 2022 کو ہم نے گرین ٹاؤن میں حلقہ این 133 قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا حلقہ پی پی 168 وہاں ہم نے اپنا دفتر کھول لیا. اور دفتر کھول کے کیا؟ لوگوں کو سستا آٹا، سستا گھی اور سستا تیل دینا شروع کر دیا روزانہ کی بنیاد پہ. تو میں وہاں روز 4 گھنٹے بیٹھتا ہوں، 11 بجے سے 3 بجے تک، اور شام کو مختلف میٹنگز، میڈیا، سوشل میڈیا، ملاقاتیں یہ کرتا ہوں. تو ہم نے قریباً پچھلے 8 ماہ میں کوئی 12,000 خاندانوں کو سستا آٹا، سستا گھی، سستا تیل دیا، مارکیٹ سے کم پرائس پہ، اپنی جیب سے ڈال کے. ایک ان کے پاس، یہ ہمارے ریکارڈ میں آ گیا، یہ ان کے پاس چلا گیا. اب وہ ہر 10 دن بعد یہ لے کے ہمارے پاس دوبارہ آ سکتے ہیں، اور دوبارہ 10 کلو کا بیگ آٹے کا، 1 کلو کا بیگ گھی کا، 1 کلو کا کوکنگ آئل کا، یہ ہم سے لے جائیں. تو ایک فیملی ہم سے 1 مہینے میں 3 بار لے جا سکتی ہے. ساتھ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارا دکان کا خرچہ بھی ہے، آنے جانے کا بھی ہے، چائے پانی کا بھی ہے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے. آپ ان کو ووٹ ڈالیں جب کل کوئی الیکشن ہو، جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں، جو آپ کا خیال کر رہے ہیں. جو ماؤ نے کہا تھا، چائنیز انقلابی لیڈر نے، کہ ڈونٹ سی واٹ اے لیڈر سیز، سی ہز ایکشنز. وہ کرتا کیا ہے؟ باتیں تو بہت کرتے ہیں، ہم جی دودھ کی دہریں بہا دیں گے، 200 ارب آئے گا، 400 ارب جائے گا، وہ آئے گی، وہ جائے گی، چھوڑ دیں. اصل میں کام ہے کرنے کا. تو یہ ہم نے وہاں 8 مہینے پہلے شروع کر دیا. انشاءاللہ کل کو الیکشن آئیں گے 6 مہینے بعد، سال بعد، تو ہم قومی اسمبلی کے حلقہ سے کھڑے بھی ہوں گے، 133 سے، صوبائی اسمبلی سے کھڑے بھی ہوں گے. اور بھی پاکستان میں کوئی چاہتا ہے کہ یار میں نے خدمت کرنی ہے، میں نے پالیٹکس کرنی ہے، تو اچھی بات ہے، ویلکم، ہمیں خوشی ہوگی. لیکن یہ کام ہے لمبا چوڑا، اور کام آسان نہیں ہے، کیونکہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہر حلقے میں جس نے 25 کروڑ لگانا ہے اس کو ٹکٹ ملتی ہے ایم پی اے کی. تو ہم تو نہ 25 کروڑ لگا سکتے ہیں، نہ ہم 25 کروڑ ویسا چل سکتے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، 2018 کے الیکشن میں وہی جو الیکٹیبلز تھے، جو جہانگیر ترین کے جہاز میں صبح شام آ رہے تھے، ان کو ڈر رہے تھے پٹے لال رنگ کے، وہی بعد میں گلے کی ہڈی بن گئے. تو وہ صبح آتی ہیں ہما اور بندہ جیو پہ، اس نے کہا آپ اس گلی جائیں کیوں جہاں پرابلم ہے، اتنا کر لیں جتنا آپ کر سکتے ہیں. بھائی 20 سال کوشش کرتے رہیں گے، پہنچ گئے اسمبلی، پہنچ گئے، خدمت تو آپ نے کر دی نا، پالیٹکس تو خدمت ہی ہے. تو خدمت کے جذبے سے پالیٹکس کریں، خدمت کے جذبے سے چیریٹی نہ کریں. وہ غلط نہیں ہے، ہم نہیں کہہ رہے چیریٹی غلط ہے، ہم چیریٹی کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ چیریٹی کا سکوپ بڑا چھوٹا ہے. 2 بچے، 2 خاندان، 10 خاندان، یہاں مسئلہ ہے 3 کروڑ خاندانوں کا. اس کو حل کرنے کا آپ ایک پلیج کریں، اپنے آپ سے، اپنے کریٹر سے، اور اپنے حلقے کی عوام سے، اور کام کرتے جائیں. 1 بار، 2 بار، 4 بار. خان صاحب کی 2003 میں 1 سیٹ ہی ملی تھی نا ان کو، 8-10 سال بعد 95 سے سٹارٹ کیا ہوا. تو یہ میں نے کہا 2-4 چیزیں میں آپ کو. ابھی حالیہ سیلاب کا مسئلہ ایک بہت بڑا آیا، جس کا ذکر بھی کیا ہمارے وائس چیئرمین نے. یہ مسئلہ قدرتی آفات تو آ گئی، اللہ نہ کرے کہیں بھی آ سکتی ہے. یہ پچھلے دنوں یورپ میں بھی آئی، آج سے چند ماہ قبل بڑی تباہی آئی. یہ امریکہ میں بھی آتی ہے. لیکن بات یہ ہے، اس کے لیے گورنمنٹس تیار رہتی ہیں، بندوبست کرتی ہیں، پہلے سے پلاننگ کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جاپان میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا چند سال پہلے. انہوں نے کیا کیا، تحقیق کی، اور اپنے مکانوں کے نیچے وہ بندوبست کیا کہ مکان 6 فٹ ادھر اور 6 فٹ ادھر ہل رہا ہے نیچے، لیکن اوپر ٹیبل میں پڑا گلاس بھی نہیں ہل رہا. تو کیا تھا، وہ لیڈرشپ تھی، وہ قیادت تھی جس نے پین لی، جس نے عوام کے پیسے کو عوام کا سمجھا پیسہ. یعنی ہم ٹیکس پے کرتے ہیں یا ٹیکس لیتے ہیں، یہ پانی کی بوتل سے، گاڑی میں پٹرول سے، ٹی وی دیکھتے ہیں، کہیں باہر جاتے ہیں
ہم دہی لیتے ہیں، دودھ لیتے ہیں، روٹی لیتے ہیں، ہم بچوں کی فیس پے کرتے ہیں، ہم کچھ بھی کرتے ہیں، ہم ہر چیز کے اندر سرکار کو ٹیکس پے کر رہے ہیں. سرکار کہتی ہے ہمیں اس بار 7 کھرب ٹیکس ملے گا. عوام کو کیا ملتا ہے واپس؟ کیونکہ وہ پیسہ آپ کے اپنے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمیں چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے. ہمارے 4 صوبے 12 کروڑ 8 کروڑ 6 کروڑ کے ہیں. ہمیں بہت سے ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمیں متبادل قیادت کی ضرورت ہے. ہمیں متبادل نظام کی ضرورت ہے. ہمیں گراؤنڈ پہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں وہ شاید کچھ لوگ سمجھیں ایک فریز ہے اردو کی آبلا پا، ہمیں وہ چاہیے. کوئی دیوانے چاہیے، کوئی مستانے چاہیے جو اس ملک کے بچوں کو، اس ملک کو اپنا گھر سمجھیں، اپنے بچے سمجھیں. تو ہو سکتا ہے آج سے 20 سال 40 سال بعد جو ہمارا اپنا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ 2030 میں انشاءاللہ فلاحی پارٹی اس ملک میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی لائے گی، اور 2050 میں ہم وہاں پہنچ جائیں جہاں آج سنگاپور کا لائف سٹینڈرڈ ہے، اور 2070 میں آج سے قریباً 50 سال بعد وہاں پہنچ جائیں جہاں جاوید صاحب کہہ رہے تھے فلاحی ریاست اسکینڈینیویا، فن لینڈ، ناروے، جہاں ریاست عوام کو اون کرتی ہے اور عوام ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ میرے لیے دعا کیجئے، جو تعاون کر سکیں اپنی کیپیسٹی میں کیجئے، باقی اللہ کے حوالے. بہت شکریہ.